الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین سامعات متوجہین متوجہات ملائکہ صالحین ارواح طیبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین محترم، ہم اس ہفتے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں اپنا پروگرام درس دین لے کر حاضر ہیں۔ اس درس میں ہم اپنے شیخ محترم جناب سید محمد اطہر علی ہاشمی مدظ اللہ العالی کی انتہائی مایہ ناز تصنیف میرا پیارا دین اسلام سے ایک موضوع لے کر اس کے متعلق شرعی احکامات آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ ترتیب وار دیکھا جائے تو کلمہ طیبہ کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ ارکان اسلام ہیں۔ تو کلمہ طیبہ چونکہ اس سے مراد عقیدے اور نظریات کے معاملات ہیں، تو لہٰذا ہم جو عقیدے کا بیان ہے سب سے شروع میں اپنے دروس کے ابتدا میں بیان کر چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد نماز کا بیان ہمارا الحمدللہ گزشتہ درس میں مکمل ہوا۔ الحمدللہ اسلام کا جو تیسرا رکن ہے زکوٰۃ، تو اس زکوٰۃ کا بیان انشاءاللہ آج کے اس درس سے ہم اس کی ابتدا کریں گے۔ تو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا، اور زکوٰۃ سے متعلق جو شرعی احکامات ہیں، انتہائی چیدہ باتیں، وہ ضرور آپ کی خدمت میں گوش گزار کی جائیں گی۔ توجہ سے سنیے گا، اور اس کے جو شرعی احکامات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس کے مطابق عمل کی نیت کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 یعنی 43 میں ارشاد فرمایا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ بقرہ میں۔ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ ہوتی کیا ہے؟ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ زکوٰۃ شریعت کی طرف سے مقرر کردہ اس مال کو کہتے ہیں کہ جس سے اپنا ہر طرح کا فائدہ ختم کر کے اس کو اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کیا جائے۔ حکم شریعت کے مطابق جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے خرچ کیا جائے، اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے، اس مال کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ زکوٰۃ 2 ہجری میں روزوں کی فرضیت سے پہلے زکوٰۃ فرض ہوئی، یعنی پہلے زکوٰۃ فرض ہوئی، اس کے بعد پھر روزے فرض ہوئے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرنا کیسا ہے؟ یاد رکھیے زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت واضح آیات کے ذریعے، نزول وحی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا حکم نازل فرمایا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہے۔ تو اب زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض عین ہے، اور جو قرآن پاک سے ثابت ہے، اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، کوئی شک نہیں اس کفر میں۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہتے ہیں؟ یاد رکھیے زکوٰۃ کا جو لفظی معنی ہے وہ افزائش اور طہارت، یعنی طہارت اور افزائش کے ہیں۔ طہارت سے مراد جب انسان اسلامی تعلیمات کے مطابق جو مال زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو جو بقیہ مال ہوتا ہے اس میں جو بھی آلودگی ہوتی ہے، خرابیاں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صاف کر دیتا ہے، پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اس مال کو۔ یوں ہی یہ پاکیزگی حاصل ہونے کے بعد پھر وہ مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ مزید اضافہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ جو ہے مال کی پاکیزگی اور اس میں اضافے کا سبب بنتی ہے، اس لیے اسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اس پر مسلمان کو پکا یقین ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں کنجوسی اور بخل دل میں گھر کر جائے اور زکوٰۃ کی ادائیگی تنگ دلی سے کی جائے، ایسا بھی نہیں ہونی چاہیے، بہت خوش دلی سے ادا کرنی چاہیے، اس بات پر یقین رکھنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ مزید عطا فرمائے گا، کیونکہ جو بھی صدقات ہوتے ہیں زکوٰۃ سب سے بہتر ہے، سب سے افضل صدقہ ہے جو کہ فرض ہے دینا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی ادائیگی سے مال کو بڑھاتا ہے۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ یاد رکھیے زکوٰۃ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اس مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے جس کے اندر یہ 5 باتیں پائی جائیں۔ نمبر 1، اس کے پاس نصاب کے مطابق مال ہو، نصاب جو شریعت نے مقرر کیا ہے، انشاءاللہ ہم آگے دروس میں نصاب کے بارے میں بھی تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ وہ مالک نصاب ہو۔ پھر دوسری شرط یہ ہے کہ نصاب کا جو مالک ہے وہ مال بھی اس کے پاس ہو، کسی نے قبضہ کر لیا، چھین لیا، دبا کے بیٹھ گیا، تو لازمی سی بات ہے اس وقت تک مال اس کے پاس موجود نہیں ہے، تو مالک نصاب بھی ہو اور اس پر اس کا زکوٰۃ کا نصاب اس کے پاس موجود بھی ہو۔
تیسرا یہ ہے کہ نصاب کا مال اس کی روزمرہ کی ضروریات سے زائد ہو۔ چوتھا یہ ہے کہ یہ نصاب اس کے قرض سے بھی فارغ ہو، یعنی اس کے اوپر قرض یا دین وغیرہ اتنا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے نصاب پورا نہ ہو۔ اگر وہ قرض وغیرہ ادا کرے تو پھر نصاب نہ بچے تو ایسی صورت میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ مال اس کے پاس موجود ہو اور اس پر پورا سال گزر جائے تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو یہ 5 شرائط جس مسلمان مرد اور عورت میں پائی جائیں گی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ زکوٰۃ دینے کے فوائد بھی ہیں اور نہ دینے کے نقصانات بھی ہیں۔ پہلے ہم زکوٰۃ دینے کے فوائد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں گوشگزار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل ہوتا ہے۔ اصل اتباع اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی ہے۔ دین کا ایک رکن ادا ہو جاتا ہے، مال پاک ہوتا ہے۔ مال کے نقصانات سے کیا ہوتے ہیں؟ تکبر ہے، غرور ہے، ریاکاری، فخر، دکھاوا وغیرہ۔ تو یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان برائیوں کو دل سے پاک فرماتا ہے، ختم کرتا ہے۔ مال چوری ہونے یا ضائع ہونے سے محفوظ رہتا ہے، یہ زکوٰۃ کی برکت ہے۔ غریب کا حق ادا ہوتا ہے اور مال میں اس کا حق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے وہ امانت اس تک پہنچ جاتی ہے۔ غریب و مستحق کی مدد ہوتی ہے، دل و دماغ کو سکون ملتا ہے اور دینے والا محتاجی سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ زکوٰۃ دینے والا خود مال دے رہا ہے لیکن حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا فضل فرماتا ہے کہ وہ محتاجی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ مال اور بڑھتا ہے، بابرکت ہوتا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کے فوائد ہیں جو قرآن و حدیث سے مستفاد ہیں اور شیخ محترم نے اس کتاب میں بیان فرمائے۔ اب زکوٰۃ نہ دینے کے نقصانات کیا ہیں وہ بھی سماعت فرمائیے۔ زکوٰۃ نہ دینے کے چند نقصانات: زکوٰۃ نہ دینے والے کا مال لوہا بنا کر دوزخ کی آگ میں تپا کر اس شخص کو پہنایا جائے گا، اسے زیور بنا کے، اس کو لوہا بنا کے پہنایا جائے گا۔ بے زکوٰۃ والا مال جس مال میں ملے گا اسے بھی تباہ کر دے گا۔ زکوٰۃ نہیں ادا کی تھی، اب جس مال میں ملے گا اس مال کو تباہ کرے گا۔ یہ جو زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے۔ تو سال میں ایک دفعہ فرض ہے زکوٰۃ دینا اور روزانہ 5 مرتبہ فرض ہے نماز ادا کرنا۔ تو ایسا شخص روزانہ 5 نمازیں پورا سال پڑھتا رہا لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا تو بتائیں اس نے پورے سال نمازوں پہ جو محنت کی وہ کس خطرے میں ڈال دی۔ تو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ نہ دینے والا متکبر، لالچی اور کنجوس بن جاتا ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے اور انسان ظالم بن جاتا ہے۔ مزید یہ کہ زکوٰۃ نہ دینے سے انسان صرف مال کا عاشق ہو جاتا ہے، اولاد، ماں باپ، بیوی، بہن بھائی، پیار محبت کے رشتوں کا سب کا لحاظ کھو بیٹھتا ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے سے انسان اچانک مصیبت و بلا میں مبتلا ہو جاتا ہے، مشکلات بلا سبب، خوف و غم، ہمہ وقت کی بے سکونی کا شکار ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے سے انسان کبھی دوسروں کا احساس نہیں ہوتا، بے حس ہو جاتا ہے اور اسے بانٹنا نہیں آتا۔ یوں یہ بد نصیب مستحق لوگوں کا حق بھی ادا نہیں کر پاتا، ان کا حق بھی کھا کر بلکہ ان کا حق کھا کر خائن بن جاتا ہے۔ تو یہ نحوستیں ہیں زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سچی نیتوں کے ساتھ اپنی راہ میں زکوٰۃ تو ادا کرنے اور ساتھ میں خوب اس کی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔